السلام علیکم پیارے دوستو، اس ویڈیو میں آپ سنیں گے اللہ کے نبی حضرت یونس کا انوکھا قصہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا اور عراق کے شہر موصل کی بستی نینوا میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا۔ یونس علیہ السلام نینوا میں کئی سال لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، مگر وہ لوگ ایمان نہ لائے بلکہ برابر انکار کرتے رہے اور ایک سچے نبی کا مذاق اڑاتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کر اور ان کو عذاب الہی کی بد دعا دے کر وہاں سے چلے گئے۔ جب سمندر کے کنارے پر پہنچے تو ایک کشتی جو مسافروں سے بھری ہوئی تھی اس پر سوار ہو گئے۔ کشتی سمندر میں چل رہی تھی کہ راستے میں طوفانی ہواؤں نے گھیر لیا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی اور کشتی والوں کو ڈوبنے کا یقین ہونے لگا تو وہ اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے، ایسا لگتا ہے کوئی غلام اپنے مالک کی مرضی کے بغیر بھاگ آیا ہے۔ جب تک اس غلام کو کشتی سے نہ نکالا جائے ہم بچ نہ پائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کی بات سنی تو فوراً کہنے لگے، وہ غلام کوئی اور نہیں میں ہی ہوں جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، مجھ کو کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر کشتی والے حضرت یونس کو ایک اچھا انسان سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے پھینکنے سے انکار کیا اور کہنے لگے، نہیں وہ تم نہیں ہو سکتے۔ پھر انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ سب کے نام کی پرچی ڈالی جائے، جس کے نام کی پرچی نکل آئے اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ پرچی ڈالی گئی اور ہر مرتبہ حضرت یونس کے نام کی پرچی نکلتی رہی۔ آخرکار حضرت یونس علیہ السلام خود دریا میں کود پڑے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی سی مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی یونس کو نگل لے، اور سن، صرف نگلنے کی اجازت ہے، یونس کو تو کھا نہیں سکتی۔ مچھلی نے حضرت یونس کو زندہ نگل لیا۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو انہیں خیال آیا کہ اب وہ مر چکے ہیں، مگر جیسے ہی انہوں نے اپنے جسم کو ہلایا تو سمجھ گئے ابھی تو وہ زندہ ہیں۔ پھر فوراً انہیں خیال آیا کہ وہ نینوا سے اللہ کے حکم کے بغیر نکل آئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں خود اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کی درد بھری آواز کو سنا اور ان کی دعا قبول فرمائی۔ مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے سمندر کے کنارے پر حضرت یونس کو اگل دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا پیٹ ایسا ہو گیا تھا جیسے کسی پرندے کا پیدا ہوا بچہ، جس کا جسم بہت نرم اور نازک ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک درخت اگا دیا جس کے سائے میں وہ رہنے لگے، اور ایک جنگلی ہرن روزانہ ان کو دودھ پلاتی رہی۔ پھر جب اس درخت کی جڑ میں کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا اور درخت سوکھنے لگا تو حضرت یونس کو بہت غم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس سے کہا، تمہیں اس درخت کا غم ہو رہا ہے جو ایک معمولی سی چیز ہے، اور نینوا کے 1 لاکھ سے زیادہ انسان جن کو تم میرے حکم کے بغیر چھوڑ آئے ہو ان کا کوئی غم نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت یونس دوبارہ نینوا چلے گئے اور اس بار نینوا والوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور وہ لوگ سب کے سب ایمان لے آئے۔